اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور. هل ينظرون کیا وہ انتظار کر رہے ہیں الا مگر اس بات کا، چونکہ الا آ گیا ہے اس لیے حل کا معنی کیا کریں گے؟ نہیں کا، نفی کا، کہ وہ نہیں انتظار کر رہے مگر اس بات کا کہ اللہ ان کے پاس آئے فی ظلل من الغمام بادلوں کے سیبانوں کے ساتھ، والملائکۃ اور اللہ کے فرشتے آئیں، وقضی الامر اور معاملہ ختم کر دیا جائے، وإلی اللہ ترجع الامور اور اللہ ہی کی طرف تمام امور لٹائے جاتے ہیں. یہ تھا آیت نمبر 210 کا آسان ترجمہ. اب ہم آتے ہیں اس آیت کے الفاظ اور مفردات کی طرف. حل کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ کیا. حل بنیادی طور پہ استفہام کے لیے ہوتا ہے، سوال کرنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہاں حل کے بعد آ رہا ہے الا، اور الا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مگر کا، تو اس لیے یہاں پہ حل نفی کے معنی میں ہے، نہیں کے معنی میں ہے. اسی لیے ہم نے معنی کیا کیا کہ وہ نہیں انتظار کر رہے، وہ نہیں انتظار کرتے. ینظرون فعل مضارع ہے، جمع کے لیے ہے، اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ ینظرو، وہ انتظار کرتا ہے. ینظرون وہ انتظار کرتے ہیں. نظرہ کے بعد نظرہ ینظرو ینظرون، اس کے بعد اگر لفظ لگا دیا جائے الہ تو پھر معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھنے کا. پھر معنی کس چیز کا ہوتا ہے؟ دیکھنے کا. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ قیامہ میں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ قیامت کے روز کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے. یہ کن کے چہرے ہیں؟ جنت والوں کے. الی ربہا ناظرہ، یہ چہرے، یہ لوگ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے. تو یہاں پہ کیا ہے؟ الی ربہا ناظرہ، یعنی کہ ناظرہ کے ساتھ کیا لفظ آیا؟ الہ. تو جب ناظرہ کے ساتھ لفظ الہ آ جائے تو پھر معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھنے کا. پھر انتظار کرنے کا معنی نہیں ہوگا. یہاں پہ معنی انتظار کرنے کا ہے، کیونکہ یہاں پہ ینظرون کے بعد الہ نہیں ہے، الا ہے. تو ینظرون وہ انتظار کرتے ہیں. الا، تو الا کا معنی کیا ہوا؟ مگر. تو نہیں وہ انتظار کرتے مگر اس بات کا، کس بات کا؟ ان یاتیہم اللہ، کہ ان کا معنی کیا آپ کریں گے؟ کہ یہ مصدریہ ہے کہ یاتیہ آئے. یاتیہ اصل میں کیا تھا؟ یاتی، یعنی کہ یا کے اوپر ضمہ تھا، پیش تھی، لیکن ان آیا تو اس کے اوپر کیا آ گئی؟ زبر آ گئی. تو وہ نہیں انتظار کرتے مگر اس بات کا کہ ان کے پاس اللہ آئے. یاتیہم، ان کے پاس کون آئے؟ اللہ. تو اللہ یاتی کا کیا بن رہا ہے؟ فاعل، لفظی اللہ فاعل بن رہا ہے. فی ظلل من الغمام، فی کا معنی عام طور پہ ہوتا ہے میں، ظرف کا معنی میں، لیکن یہاں پہ فی کا معنی ہم یا تو کریں گے پر، یعنی کہ فی بمعنی علی، یا ہم فی کا معنی کریں گے ساتھ، فی بمعنی مع. اور فی کئی بار علی کے معنی میں ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ توبہ کے شروع میں ہی فسیحوا فی الارض، تم زمین پہ چلو یا زمین میں چلو؟ زمین پہ چلنا ہے، زمین کے اوپر چلنا ہے، زمین کے اندر نہیں چلنا. تو وہاں پہ فی کس معنی میں ہے؟ علی کے معنی میں. اور جہاں تک تعلق ہے فی بمعنی مع، تو اس کی مثال اللہ رب العزت کا فرمان ہے سورہ اعراف میں قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار. روز قیامت اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم لوگ داخل ہو جاؤ. کہاں داخل ہو جاؤ؟ فی النار، جہنم میں. کن کے ساتھ؟ فی امم،
ان قوموں کے ساتھ جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، جنوں میں سے انسانوں میں سے، جنوں اور انسانوں کی وہ جماعتیں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، ان کے ساتھ مل کر تم جہنم کی آگ میں داخل ہو جاؤ. تو وہاں پہ فی کس معنی میں ہے؟ پھر مع کے معنی میں. تو یہاں پہ پھر فی کا معنی آپ کیا کریں گے؟ مع کا، کہ وہ نہیں انتظار کر رہے مگر اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے بادلوں کے سائبانوں کے ساتھ، یا وہ نہیں انتظار کر رہے مگر اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے بادلوں کے سائبانوں پہ. اچھا، میں کا معنی ہم کیوں نہیں کر رہے؟ ظرف والا معنی کیوں نہیں کر رہے ہم یہاں پہ؟ کیونکہ اللہ رب العزت خالق ہے اور اللہ تعالیٰ ہر مخلوق سے بلند ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ رب العزت مخلوق کے بیچ میں ہوں، یہ ممکن نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں، بلکہ قرآن میں بھی آیا ہے، اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، قرآن میں کیا آیا ہے؟ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم اس رب سے بے خوف ہو گئے ہو جو کہاں ہے؟ آسمانوں میں. تو کیا مطلب ہے اس کا آسمانوں میں؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت آسمان کے بیچ میں ہے اور آسمان نے اللہ رب العزت کو گھیرا ہوا ہے؟ نعوذ باللہ، یہ ممکن نہیں ہے. اللہ رب العزت تو تمام مخلوقات سے اوپر ہیں. کسی مخلوق کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کو گھیر لے، اللہ رب العزت کا احاطہ کر لے. تو اس لیے فی السماء کا معنی کیا وہاں پہ؟ علی السماء، کہ کیا تم اس رب سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان کے اوپر ہے. جیسے ہم کہتے ہیں الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان عرش کے اوپر ہے. یا پھر آپ یہ کہیں گے کہ فی السماء میں السماء سے مراد یہ مخصوص آسمان نہیں ہے، بلکہ السماء سے مراد بلندی ہے. یعنی کہ کیا تم اس رب سے بے خوف ہو گئے ہو جو کہاں ہے؟ اوپر ہے، بلندی پہ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ فی ظرف کے معنی میں نہیں ہوگا، میں کے معنی میں نہیں ہوگا، بلکہ ساتھ کے معنی میں ہوگا یا اوپر کے معنی میں ہوگا. تو هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، وہ نہیں انتظار کر رہے مگر اس بات کا کہ اللہ رب العزت ان کے پاس آئے بادلوں کے سائبانوں کے ساتھ. یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ آئیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بادلوں کے سائبان بھی ہوں. ظلل، ظلہ کی جمع ہے سائبان. من الغمام، غمام کس کو کہتے ہیں؟ بادل کو. والملائکہ، الملائکہ کا عطف ہے کس کے اوپر؟ لفظ اللہ کے اوپر، کہ وہ نہیں انتظار کر رہے مگر اس بات کا کہ ان کے پاس اللہ آئے اور اللہ کے فرشتے آئیں. الملائکہ کا معنی کیا؟ فرشتے. الملائکہ یہ لفظ کس کی جمع ہے؟ یہ ملک ان کی جمع ہے. تو ملک ایک فرشتے کو کہتے ہیں، الملائکہ یہ جمع کا لفظ ہے، سب فرشتوں کو کہا جاتا ہے. وقضی الامر، قضیہ فعل ماضی ہے، مجہول کے لیے ہے، فیصلہ کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، فارغ ہوا جائے. تو قضی الامر، ختم کر دیا کس کو؟ معاملے کو. کس کے معاملے کو؟ مخلوق کے معاملے کو. کہ مخلوق کا معاملہ جو ہے وہ ختم کر دیا جائے اور ان کے بارے میں فیصلہ ہو جائے، جنت میں جانے کا، جہنم میں جانے کا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام امور لٹائے جاتے ہیں. عام طور پہ عربی زبان میں پہلے فعل آتا ہے اور اس کے بعد جار مجرور آتے ہیں. یعنی کہ عام طور پہ ترتیب یوں ہوتی ہے کہ ترجع الامور الی اللہ، تمام امور اللہ کی طرف لٹائے جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ معمول سے ہٹ کر الی اللہ کو ترجع سے پہلے لایا گیا ہے. تو اس سے کیا ہوا؟ معنی پیدا ہو گیا حصر کا اور اختصاص کا، تخصیص کا معنی پیدا ہو گیا. تو اب معنی کیا ہوگا؟
اللہ ہی کی طرف. یہی کا معنی ہم نے کہاں سے حاصل کیا؟ اللہ کے ترجعو سے پہلے آنے کی وجہ سے. جیسے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، کیا معنی ہے؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. کلام یوں ہونا چاہیے کہ نعبد کا، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کاف کو پہلے لے کر آئے ہیں. تو اب کیا ہوا؟ ایاک نعبد، اس سے حصر کا معنی پیدا ہوا، ہی کا معنی کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی کہ تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. ایسے یہاں پہ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام کے تمام امور اللہ ہی کی طرف لٹائے جاتے ہیں. اور ترجعو یہ فعل مضارع ہے، مجہول کے لیے ہے، لٹائے جاتے ہیں. الامور امر کی جمع ہے، تمام امور تمام معاملات. اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف. اللہ رب العزت نے آیت نمبر 208 میں مکمل طور پہ اسلام میں داخل ہونے کا حکم دیا، شیطان کے نقش قدم پہ چلنے سے روکا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان قبول کرنے سے دور ہیں، ایمان قبول کرنے کی طرف نہیں آ رہے، دین اسلام قبول نہیں کر رہے، وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مطالبے پورے کیے جائیں، جو معجزات ہم مانگتے ہیں وہ دیے جائیں. اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں کہ بڑے بڑے معجزات دے دیے گئے، اتنے بڑے بڑے معجزات دے دیے گئے کہ جو انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہیں. اگر کوئی سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتا ہے، حق قبول کرنا چاہے تو ان معجزات کی وجہ سے حق قبول کر سکتا ہے. اب پیچھے یہی رہ گیا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے سامنے آ جائیں، اللہ کے فرشتے ان کے سامنے آ جائیں، اور جب اللہ تعالیٰ سامنے آ جائیں گے، فرشتے سامنے آ جائیں گے، تب آپ مانیں گے. تو یہ ایمان بالغیب نہ ہوا، یہ ایمان بالغیب نہ ہوا. ایمان یہ ہے کہ اللہ کو دیکھے بغیر، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ پہ ایمان لے آئیں، اور اللہ تعالیٰ کی وجہ سے اللہ کے فرشتوں پہ ایمان لے آئیں. اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور انہیں صحابہ کرام نے دیکھا. پھر آپ کی رپورٹ صحابہ کرام کے ذریعے تابعین تک پہنچی، تب تابعین تک پہنچی، ہم تک پہنچ گئی. تو یہ ایک دیکھی ہوئی چیز تھی. اللہ رب العزت نے اپنے نبی بھیجے، ایسے اللہ نے اپنی کتابیں نازل کی، اپنا کلام نازل کیا. تو اللہ کے نبیوں کے ذریعے، اللہ کی کتابوں کے ذریعے، اللہ کے کلام کے ذریعے، اللہ کی ان آیات کے ذریعے، اللہ کی نشانیوں کے ذریعے اللہ پہ ایمان لایا جائے. یہ ہے اللہ پہ ایمان لانا، اور یہ وہ ایمان ہے جس کا ہم سے مطالبہ ہے. لیکن وہ لوگ کیا چاہتے تھے کہ اللہ سامنے آئے تب اللہ کو مانیں گے، اللہ کے فرشتے سامنے آئے تب اللہ کو اور اللہ کے فرشتوں کو مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جب میں سامنے آ جاؤں گا، جب میرے فرشتے سامنے آ جائیں گے، تب ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہوگا، تب ایمان قبول نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں هل ينظرون الا ان يأتيهم اللہ، وہ نہیں انتظار کر رہے مگر اس بات کا کہ ان کے پاس خود اللہ آئے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے آنے کا تذکرہ ہے، اور اسی معنی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فجر میں وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، تیرا رب آئے گا، تیرے رب کے فرشتے بھی آئیں گے. تو اللہ رب العزت کا اور فرشتوں کا آنا برحق ہے. اللہ تعالیٰ آئیں گے روز قیامت اپنے بندوں کے مابین فیصلہ کرنے کے لیے. اللہ رب العزت کے آنے پہ ہم الحمدللہ ایمان لاتے ہیں، بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی تحریف کے. لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ کا آنا انسان کے آنے کی طرح ہے، اللہ تعالیٰ کا آنا کسی بادشاہ کے آنے کی طرح ہے. ہم تشبیہ نہیں دیتے، کیفیت بیان نہیں کرتے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے آنے پہ ایمان لاتے ہیں. اللہ کے آنے کا تذکرہ ہے اس آیت میں، اللہ کے آنے کا تذکرہ ہے سورہ فجر میں، اللہ تعالیٰ کے آنے کا تذکرہ ہے سورہ انعام میں، اللہ تعالیٰ کے آنے کا تذکرہ ہے بہت سی احادیث میں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے آنے پہ ایمان لانا
نہایت ضروری ہے، اور یہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ گمراہ فرقوں نے یہاں پہ بھی اللہ کی صفت کو حقیقی معنوں میں ماننے سے انکار کیا، اور یہاں پہ بھی تعویلات سے کام لیا۔ مثال کے طور پہ ایک تعویل یہ ہے کہ هل ينظرون الا ان ياتيهم اللہ، کہ وہ نہیں انتظار کر رہے مگر اس بات کا کہ اللہ کی نشانیاں آ جائیں۔ کہتے ہیں اللہ کا خود آنا ممکن نہیں ہے، تو اللہ کے آنے سے مراد اللہ کی نشانیوں کا آنا ہے، یعنی کہ الا ان ياتيهم آیات اللہ۔ اور اس تعویل کا تذکرہ فخر الدین رازی نے اپنی مشہور و معروف کتاب اساس التقدیس میں کیا ہے۔ اساس التقدیس یہ کتاب ہے جو فخر الدین رازی نے اسی لیے لکھی تھی تاکہ اللہ رب العزت کی صفات اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تعویل کو برحق ثابت کیا جائے۔ یہ ثابت کیا جائے کہ اللہ کے ناموں کی تعویل کرنا بالکل ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعویل کرنا بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ کتاب نہایت خطرناک ہے، جو یہ کتاب پڑھے گا اس کا اللہ رب العزت کے ناموں اور صفات سے ایمان اٹھ جائے گا، اس کا وہ ایمان نہیں رہے گا جو ایمان ہونا چاہیے۔ بعد میں آنے والے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کتاب پہ رد لکھا، اور جس کا نام انہوں نے نام یہ طے کیا کہ بیان و تلبیس الجہمیہ۔ فخر الدین رازی ایک دوسری شکل بھی پیش کرتے ہیں یہاں پہ تعویل کی۔ وہ کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ اللہ خود آئے گا، آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا، اللہ تعالیٰ کا امر آئے گا، اللہ کا کوئی معاملہ آئے گا۔ یعنی کہ الا ان یاتیہم اللہ، پہلے کہا تھا آیات اللہ، پھر کہا امر اللہ، اللہ کا امر آئے گا، اللہ کا حکم آئے گا، اللہ کا معاملہ آئے گا۔ تو اس انداز سے تعویل سے کام لیا گیا، اور کبھی یہ کہا گیا کہ آپ یوں کہیں کہ هل ينظرون الا ان یاتیہم اللہ، کہ وہ نہیں انتظار کر رہے مگر اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس اپنا عذاب لے کر آئے۔ یعنی کہ یہ نہیں ماننا چاہتے کہ اللہ خود آئے گا، اس سے بھاگتے ہوئے طرح طرح کی تعویلات سے کام لے رہے ہیں۔ اور کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ فی با کے معنی میں ہے، تو معنی کیا ہوگا پوری آیت کا کہ وہ نہیں انتظار کر رہے مگر اس بات کا کہ اللہ رب العزت ان کے پاس بادلوں کے سائبان لے کر آئے۔ تو میں نے یہ تعویلات کیوں ذکر کی ہیں؟ اس لیے کہ جس کو ان تعویلات کا علم نہیں ہوگا، وہ جب کسی ایسی تفسیر کا مطالعہ کرے گا جس میں یہ تعویلات ہوں گی، تو بجائے اس کے کہ وہ ان کا انکار کرے اور انہیں مسترد کر دے، انہیں ریجیکٹ کر دے، وہ مفسر سے متاثر ہونا شروع کر دے گا، کیا بات ایسے مفسر کی، کیا کیا نقطے اس نے بیان کی ہیں۔ وہ کہے گا کہ فخر الدین رازی کی تفسیر جب میں پڑھتا ہوں تو اس میں مجھے بڑے بڑے نقطے ملتے ہیں، اور ایسا بہت سے خطیبوں سے سنا گیا، کئی علماء سے سنا گیا، جبکہ یہ نقطے نہیں ہیں، یہ وہ تعویلات ہیں جو اللہ رب العزت کے کلام کی حقیقت سے روکتی ہیں۔ تو صحیح معنی کیا ہے کہ نہیں وہ انتظار کر رہے مگر اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے بادلوں کے سائبانوں کے ساتھ۔ والملائکۃ، اور کون آئے؟ فرشتے آئیں۔ وقضی الامر، اور معاملہ ختم کر دیا جائے، یعنی کہ مخلوق کا معاملہ ختم کر دیا جائے، یہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی کہ جو مطالبے ان کے ہیں اگر وہ پورے کیے جائیں تو نتیجہ یہ نکلے گا۔ اور جب اللہ رب العزت آ جائیں گے، فرشتے آ جائیں گے، پھر ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے آنے کا مطالبہ کیا تھا؟ جی ہاں کیا ہے۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہ کیا ہے۔
مثال کے طور پہ سورہ بنی اسرائیل میں جسے سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، وہاں پہ انہوں نے اللہ رب العزت سے کئی مطالبے کیے تھے جن کا اللہ نے وہاں پہ تذکرہ کیا ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اوتاتی باللہ والملائکۃ قبیلا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو رسول مان لیں گے، ہمارا ایک مطالبہ یہ ہے کہ آپ اللہ کو فرشتوں کو ہمارے سامنے لیں. تو یہ ان کے عجیب و غریب مطالبات تھے جن کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ یہ نہیں انتظار کر رہے مگر اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے بادلوں کے صہبانوں کے ساتھ اور فرشتے آئیں اور مخلوق کا معاملہ ختم کر دیا جائے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام کے تمام امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے. تو سب امور جو ہیں اللہ کے سامنے لوٹیں گے، پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ کون حق پہ تھا، کون باطل پہ تھا، کون جنت میں جانے کا حقدار ہے اور کون حقدار ہے اس بات کا کہ اسے جہنم کی آگ میں پھینکا جائے.